بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسم اور فعل حرف کی علامات پڑھ لینے کے بعد آپ حضرات نے اس اسم کے حوالے سے کچھ وضاحتیں اور بھی پڑھ لی، حالت رفع، نصب، جر، عامل، معمول، اعراب، یہ ساری وضاحت پڑھ لی۔ اب یہ تو بطور مقدمے کہتا، اصل چیزیں ابھی آ رہی ہیں۔ تو کلمات عرب کی دو قسمیں ہیں۔ کلمات عرب کی آواز آ رہی ہے سب کو؟ کلمات عرب کی دو قسمیں ہیں، معرب اور مبنی۔ کلمات عرب کی دو قسمیں کون کون سی؟ معرب اور مبنی۔ معرب کی تعریف: معرب وہ کلمہ ہے جس کا آخر عوامل کی تبدیلی سے بدلتا ہے۔ معرب وہ کلمہ ہے جس کا آخر عوامل کی تبدیلی سے بدلتا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ آپ لوگوں نے پڑھ لیا عامل کتنے ہیں؟ 4 ہیں نا، رافع، ناصب، جازم، جار۔ اب رفع کا تقاضا ہو تو وہ رفع کو ظاہر کرے، جیسے زید کی ایک مثال ہے، زید کی شروع میں جا لگا دیا تو کیا کہیں گے؟ جاء زید، رأیت زیدا، مررت بزید۔ اب زید ایک ہے، جاء کے ساتھ وہ اس کے آخر میں 2 پیش آ گئے، رأیتو کے ساتھ اس کے آخر میں 2 زبر آ گئے، با کے آنے کی وجہ سے اس کے آخر میں 2 زیر آ گئے۔ ہاں جی، تو معرب کی تعریف کیا ہو گئی؟ معرب وہ کلمہ ہے جس کا آخر عوامل کے بدلنے سے تبدیل ہوتا ہے، بدل جاتا ہے، جس کا آخر عوامل کی تبدیلی سے بدل جاتا ہے۔ جیسے یہی مثال لے لو، جیسے جاء زید، رأیت زیدا، مررت بزید۔ ان مثالوں میں زید یہ کیا ہے؟ معرب ہے۔ آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ اس کے آخر میں ایک جگہ پر رفع آیا، ایک جگہ پر نصب کی نشانی آئی، اور ایک جگہ پر جر کی نشانی آئی۔ اس کے دال کے اوپر جو حرکت ہے وہ تبدیل ہو رہی ہے۔ ہاں جی، تو کلمات عرب کی کتنی قسمیں ہو گئی؟ 2، معرب اور مبنی۔ معرب وہ کلمہ ہے جس کا آخر عوامل کے بدلنے سے بدل جاتا ہے، جیسے جاء زید، رأیت زیدا، مررت بزید میں زید معرب ہے۔ مررت بزید میں زید کیا ہے؟ معرب ہے۔ معرب کی اقسام: اس کے بعد معرب کی تعریف ہو گئی نا، اب آگے معرب کی قسمیں۔ عربی کلام میں معرب صرف 2 چیزیں ہیں۔ عربی کلام میں معرب صرف 2 چیزیں ہیں۔ نمبر 1، اسم متمکن جب وہ ترکیب میں واقع ہو۔ عربی کلام میں معرب کتنی چیزیں ہیں؟ 2 چیزیں۔ نمبر 1، اسم متمکن جب وہ ترکیب میں واقع ہو۔ ترکیب میں واقع ہونے کا کیا مطلب؟ اسم متمکن جب وہ ترکیب میں واقع ہو، یعنی اسم متمکن اپنے عامل کے ساتھ استعمال ہو۔ یعنی اسم متمکن اپنے ترکیب میں واقع ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اپنے عامل کے ساتھ استعمال ہو۔ عربی کلام میں معرب صرف 2 چیزیں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ اسم متمکن جب وہ ترکیب میں واقع ہو، یعنی اسم متمکن اپنے عامل کے ساتھ استعمال ہو، اپنے عامل کے ساتھ استعمال، بس۔ اور
دوسری چیز فعل مضارع، فعل جب وہ نون جمع مؤنث اور نون تاکید ثقیلہ اور خفیفہ سے خالی ہو۔ آپ لوگوں نے پڑھا نا، مضارع کی گردان پڑھی ہے، اس میں یفعلنا اور تفعلنا آتا ہے۔ اسی طرح لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ کی گردان پڑھی لیفعلن، اسی طرح خفیفہ کی گردان پڑھی لیفعلن۔ تو مضارع جب ان تین طرح کے نون سے خالی ہوتا ہے تو معرب ہوتا ہے۔ تو کیا صورت بن جائے گی؟ فعل مضارع جب نون جمع مؤنث اور نون تاکید ثقیلہ اور نون تاکید خفیفہ سے خالی ہو تو وہ کیا ہوتا ہے؟ معرب ہوتا ہے۔ معرب کی تعریف کیا ہو گئی؟ جس کا آخر عوامل کے بدلنے سے بدل جاتا ہے، جس کا آخر عوامل کے بدلنے سے بدل جاتا ہے۔ اور جیسے جاء زید رأیت زیدن مررت بزید میں زید معرب ہے۔ عامل کی تقسیم، اس کی معرب کی تقسیم یا معرب کی اقسام۔ معرب عربی کلام میں صرف دو چیزیں ہیں، کون کون سی؟ اسم متمکن جب وہ ترکیب میں واقع ہو، ترکیب میں واقع ہونے کا مطلب بتائے کہ وہ اپنے عامل کے ساتھ استعمال ہو۔ اور دوسری چیز کون سی ہے؟ فعل مضارع جب وہ نون جمع مؤنث اور نون تاکید ثقیلہ اور نون تاکید خفیفہ سے خالی ہو۔ مبنی کی تعریف، جی کس کی تعریف ہو؟ مبنی کی تعریف۔ مبنی وہ کلمہ ہے جس کا آخر عوامل کے بدلنے سے نہیں بدلتا۔ معرب یہ مبنی وہ کلمہ ہے جس کا آخر عوامل کے بدلنے سے نہیں بدلتا بلکہ ایک حالت پر برقرار رہے یا ایک حالت پر برقرار رہتا ہے۔ تو مبنی وہ کلمہ ہے جس کا آخر عوامل کے بدلنے سے نہیں بدلتا بلکہ ایک ہی حالت پر برقرار رہتا ہے، بلکہ ایک ہی حالت پر برقرار رہتا ہے۔ جیسے ہؤلائی، جیسے ہؤلائی، اب وہی تین صورتیں زید کے ساتھ جو لگائے تھے اس کے ساتھ بھی لگاؤ۔ جاء ہؤلائی، رأیت ہؤلائی، مررت بہؤلائی۔ ہؤلائی کا ہم نے عامل بدلا، پہلے جاء آیا، پھر رأیتو کے ساتھ استعمال کیا، پھر با کے ساتھ استعمال کیا، لیکن ہؤلاء جیسے ہے ویسے ہی ہے، اس کی ذات پر اس کے آخر میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ تو مبنی وہ کلمہ ہے جس کا آخر عوامل کے بدلنے سے نہیں بدلتا بلکہ ایک ہی حالت پر برقرار رہتا ہے۔ جیسے جاء ہؤلاء، رأیت ہؤلاء، مررت بہؤلاء میں ہؤلاء یہ کیا ہے؟ مبنی ہے۔ ہؤلاء کیا ہے؟ مبنی ہے۔ تو کلمات عرب کی کتنی قسمیں ہیں بھیا؟ معرب اور مبنی۔ معرب کی تعریف بھی آ گئی اور مبنی کی تعریف بھی آ گئی۔ مبنی کی دو قسمیں، مبنی کی دو قسمیں، مبنی اصل اور مبنی غیر اصل۔ مبنی کی کتنی قسمیں؟ دو۔ مبنی کس کو کہتے ہیں؟ جس کا آخر عوامل کے بدلنے سے نہ بدلے۔ مبنی کی دو قسمیں، نمبر ایک مبنی اصل، نمبر دو مبنی غیر اصل۔ مبنی اصل کی تعریف، مبنی اصل وہ مبنی ہے جو اصل وضع میں ہی مبنی ہو۔ مبنی اصل وہ مبنی ہے جو اپنی اصل وضع میں ہی مبنی ہو،
کسی کی مشابہت کی وجہ سے مبنی نہ بنا ہو۔ مبنی اصل وہ مبنی ہے جو اپنی اصل وضع میں ہی مبنی ہو، کسی کی مشابہت کی وجہ سے مبنی نہ بنے۔ اصل وضع سے کیا مراد ہے؟ اصل وضع سے مراد اس کی پیدائش کا وقت۔ وضع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو بنانا، متعین کرنا۔ تو عرب میں جیسے ہی وہ لفظ استعمال ہوا تو استعمال ہوتے ہی وہ کیا تھا؟ وہ مبنی تھا، مادر زاد مبنی، کیا؟ پیدائشی مبنی۔ وہ سمجھ آ گئی؟ تو مبنی اصل وہ مبنی ہے جو اپنی اصل وضع میں ہی مبنی ہو، کسی کی مشابہت کی وجہ سے مبنی نہ بنا ہو۔ وہ جیسے ہی استعمال ہوا عربی کلام میں بس وہ مبنی ہی ہے۔ مبنی اصل تین چیزیں ہیں۔ مبنی اصل تین چیزیں ہیں۔ فعل ماضی، امر حاضر، معروف۔ فعل ماضی، امر حاضر، معروف اور تمام حروف۔ یہ جیسے ہی ان کا استعمال ہوا کلام عرب میں تو یہ مبنی ہی تھے۔ تو مبنی اصل کی تعریف کیا ہو گئی؟ مبنی اصل وہ مبنی ہے جو اپنی اصل وضع کے اعتبار سے ہی مبنی ہو، کسی کی مشابہت کی وجہ سے مبنی نہ بنے۔ اور مبنی اصل تین چیزیں ہیں: امر حاضر، فعل ماضی، امر حاضر معروف اور تمام حروف۔ حرف ہے نا، حرف، اسم، فعل اور حرف، تو حرف جتنے ہیں وہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ مبنی ہیں۔ مبنی غیر اصل، مبنی غیر اصل کی تعریف: مبنی غیر اصل وہ مبنی ہے جو اپنی اصل وضع میں مبنی نہ ہو۔ مبنی غیر اصل وہ مبنی ہے جو اپنی اصل وضع میں مبنی نہ ہو بلکہ مبنی اصل کی مشابہت کی وجہ سے مبنی بنا ہو۔ اس کو مبنی اصل کے ساتھ مشابہت ہے، حرف کے ساتھ مشابہت ہو جائے، فعل کے ساتھ مشابہت ہو جائے، اس کی وجہ سے وہ مبنی بنتا ہے، اپنی اصل وضع میں مبنی نہیں ہے۔ تو مبنی غیر اصل کی تعریف کیا ہو گئی؟ مبنی غیر اصل وہ مبنی ہے جو اپنی اصل وضع کے اعتبار سے مبنی نہ ہو بلکہ مبنی اصل کی مشابہت کی وجہ سے مبنی بنے۔ مبنی غیر اصل بھی تین چیزیں ہیں۔ مبنی غیر اصل، ہاں جی، مبنی غیر اصل کی تعریف سنائے، کیا ہو جائے گا؟ مبنی غیر اصل وہ مبنی ہے جو، بتاؤ، اپنی اصل وضع کے اعتبار سے مبنی نہ ہو بلکہ کس کی مشابہت کی وجہ سے؟ مبنی اصل کی مشابہت کی وجہ سے مبنی بنا ہو۔ اور مبنی غیر اصل بھی کتنی چیزیں ہیں؟ تین چیزیں۔ کون کون سی؟ اسم غیر متمکن، بتاؤ، شاباش۔ اسم غیر متمکن۔ نمبر 2، اسم متمکن جب وہ ترکیب میں واقع نہ ہو۔ اسم متمکن جب وہ ترکیب میں واقع نہ ہو۔ ترکیب میں واقع ہونے کا مطلب میں نے بتایا، یعنی وہ اپنے عامل کے ساتھ استعمال نہیں ہے۔ اور نمبر 3، فعل مضارع جب وہ نون جمع مؤنث یا نون تاکید ثقیلہ یا نون تاکید خفیفہ کے ساتھ استعمال ہو۔ تو مبنی غیر اصل وہ مبنی ہے جو اپنی اصل وضع کے اعتبار سے مبنی نہ ہو بلکہ مبنی اصل کی مشابہت کی وجہ سے مبنی بنے۔ مبنی غیر اصل بھی کتنی چیزیں ہیں؟ 3۔ اسم غیر متمکن، نمبر 2 اسم متمکن جب کہ وہ ترکیب میں واقع نہ ہو، اور فعل مضارع جب وہ نون جمع مؤنث
اور نون تاکید ثقیلہ یا خفیفہ کے ساتھ استعمال ہو تو وہ مبنی ہو جاتا ہے۔ وہ کیا ہو جاتا ہے؟ آپ لوگوں نے پڑھا نا یفعلنا، کیا پڑھا ہے؟ یفعلنا تفعلنا، پھر آپ لوگوں نے اگلی گردانوں میں نون عربی کو گرا دیا، جزم دے دیا، لن یفعلا پڑھا، لن یفعلا پڑھا، لیکن یفعلنا ویسے ہی ہے، لن یفعلنا، لا یفعلنا، ہاں لم یفعلنا۔ تو یفعلنا اور تفعلنا میں کوئی تبدیلی آتی ہے؟ کوئی تبدیلی نہیں آتی، اس لیے کہ یہ جمع مؤنث کا نون لگا ہوا ہے۔ یہ کیا ہے؟ جمع مؤنث کا نون لگا ہوا ہے۔ تو مبنی غیر اصل کتنی چیزیں بن گئی؟ 3 چیزیں۔ اسم غیر متمکن، اسم متمکن جب وہ ترکیب میں واقع نہ ہو، اور فعل مضارع جب اس کا استعمال کس کے ساتھ ہو؟ نون جمع مؤنث کے ساتھ ہو، نون ثقیلہ کے ساتھ ہو، یا پھر نون خفیفہ کے ساتھ ہو۔ یہ مبنی غیر اصل کے اندر آپ لوگوں نے 2 اسم پڑھیں، اسم غیر متمکن اور اسم متمکن، اسم متمکن اور اسم غیر متمکن، ان کی بھی تعریف ساتھ میں ضروری ہے۔ اسم متمکن وہ اسم ہے جو مبنی اصل کے مشابہ نہ ہو، اسم متمکن وہ اسم ہے جو مبنی اصل کے مشابہ نہ ہو، اور اسم غیر متمکن وہ مبنی ہے، وہ اسم ہے جو مبنی اصل کے مشابہ ہو۔ اسم متمکن میں مشابہت نہیں ہے، اور اسم غیر متمکن میں مشابہت ہے۔ تو اسم متمکن وہ اسم ہے جو مبنی اصل کے مشابہ نہ ہو، اور اسم غیر متمکن وہ اسم ہے جو مبنی اصل کے مشابہ ہو۔ اسم متمکن کی آگے پھر انشاءاللہ 16 قسمیں، اسم غیر متمکن کی 8 قسمیں، ہر ایک کی اپنی اپنی وضاحتیں ہیں، وہ وہاں پر انشاءاللہ پڑھ لیں گے۔ تو آج آپ لوگوں نے کیا پڑھا بتائیں، شاباش دہرائے۔ کلمات عرب کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2۔ کون کون سی؟ معرب اور مبنی۔ معرب کی کیا تعریف ہے؟ جس کا آخر عوامل کے بدلنے سے بدل جاتا ہے۔ معرب کتنی چیزیں ہیں؟ 2۔ اسم متمکن جب وہ ترکیب میں واقع ہو، اور فعل مضارع جب اس کے ساتھ نون جمع مؤنث اور نون تاکید ثقیلہ اور خفیفہ کا نہ ہو۔ مبنی کس کو بولتے ہیں؟ مبنی وہ اسم ہے جس کا آخر عوامل کے بدلنے سے نہیں بدلتا، بلکہ ایک ہی حالت پر وہ ہمیشہ برقرار رہتا ہے۔ مبنی کی کتنی قسمیں پڑھ لی؟ 2۔ مبنی اصل و مبنی اصل کس کو بولتے ہیں؟ جو اپنی اصل وضع میں ہی مبنی ہو، کسی کی مشابہت کی وجہ سے مبنی، اور مبنی غیر اصل وہ مبنی ہے جو کسی کی یعنی مبنی اصل کی مشابہت کی وجہ سے مبنی بنے۔ مبنی غیر اصل کتنی چیزیں ہیں؟ 3 چیزیں۔ اسم غیر متمکن، اسم متمکن جب وہ ترکیب میں واقع نہ ہو، فعل مضارع کے ساتھ جب نون جمع مؤنث یا نون تاکید ثقیلہ یا خفیفہ کا استعمال ہو۔ اسم متمکن کی تعریف کیا پڑھ لی؟ جو مبنی اصل کے مشابہ نہیں ہے۔ اور غیر متمکن کی کیا تعریف پڑھ لی؟ جو مبنی اصل کے مشابہ ہے۔ چلیں شاباش یاد کرو۔